الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 ہے۔ آپ سب واقف ہیں کہ بات بنی اسرائیل کی چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بنی اسرائیل کو چند باتوں کے احکام دیے ہیں، کچھ باتیں کرنے کا حکم دیا ہے، کچھ کام کرنے کا پروردگار نے ان کو حکم جاری فرمایا ہے۔ یہاں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَارْکَعُوا، اور جھکو، مع الراکعین، جھکنے والوں کے ساتھ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مع الراکعین، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ تین باتیں اس کے اندر، سب سے پہلے نماز قائم کرو، پھر دوسرے نمبر پر زکوٰۃ ادا کرو، اور پھر تیسرے نمبر پر جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ ان تینوں باتوں کو دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، نماز کا حکم ہے۔ آپ غور کریں کہ قرآن کے اندر جہاں پر بھی نماز کا حکم آیا ہے، یہ سب سے پہلا موقع ہے جہاں پر نماز کا حکم آ رہا ہے کہ نماز پڑھو، بلکہ پڑھنے کا لفظ نہیں ہے بلکہ لفظ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ قرآن کے اندر یہ بھی ایک بہت بڑی دلچسپ بات ہے کہ جہاں کہیں بھی نماز کا لفظ آیا ہے وہاں پر قائم کرنے کا لفظ آیا، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقمنا الصلاۃ۔ نماز کو پڑھنے کا ذکر جو ہے قرآن میں ایک یا دو مقام پر ہے، اکثر مقام پر نماز کے قائم کرنے کا حکم ہے۔ نماز کے قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے بہت سارے مطلب لکھے ہیں، ان میں سے ایک مطلب جو مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے وہ یہ کہ ایک شخص مسجد آئے، وقت ہوتے ہی نماز کا وقت ہو گیا، وہ آیا، اس نے وضو کیا، نماز پڑھ لی، لیکن اس کو کوئی مطلب نہیں ہے دوسروں سے، اس نے دوسروں سے نہیں کہا نماز کے لیے، اس نے اپنے گھر والوں سے نہیں کہا نماز کے لیے، اس کی فیکٹری میں، اس کے کارخانے میں، اس کے آفس میں جتنے اس کے ماتحت کام کرنے والے لوگ ہیں، یا اس کے ساتھ اس کے دوست ہیں، اس کے کولیگ ہیں، یا اس کے بیوی بچے ہیں، یا اس کے بہن بھائی ہیں، یا مسجد تک نماز کے لیے آنے والے جتنے ملنے والے مسلمان بھائی ہیں، ان سے اس نے کسی سے بھی نہیں کہا نماز کے لیے چلو نماز ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، اور خود تو یہ نماز پڑھ رہا ہے، نفل بھی پڑھ رہا ہے، تو اس نے نماز پڑھی ہے، نماز قائم نہیں کی ہے۔ اور ایک دوسرا مطلب جو زیادہ پسند آیا وہ یہ کہ ایک شخص وہ ہے نماز پڑھ رہا ہے، پابندی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ رہا ہے، لیکن نماز سے حاصل ہونے والے جو فوائد تھے، نماز کی وجہ سے جن گناہوں کو اس کو چھوڑنا چاہیے تھا نماز کی وجہ سے، ان گناہوں کو نہیں چھوڑتا۔ نماز تو پڑھتا ہے لیکن لوگوں کی زمینیں مار گیا، نماز تو پڑھتا ہے لیکن لوگوں کے حق مار گیا، نماز تو پڑھتا ہے لیکن گالیاں دیتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے لیکن گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، نرم برتاؤ نہیں کرتا، تو اس نے بھی نماز کو قائم نہیں کیا۔ تو ان دو چیزوں کا خاص طور سے نماز پڑھنے والوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ جب نماز پڑھیں تو نماز کے لیے دوسروں کو حکم بھی دیں، نماز کی تلقین بھی کریں، بلکہ اپنے ماتحتوں کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے جو چھوٹے بچے ہیں، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو وہ نماز، پھر ان کو مسجد لے کر کے آؤ نماز کے لیے، اور نماز نہ پڑھے تو ڈانٹو، اور اگر 10 سال کے ہو جائیں اور پھر بھی نماز نہ پڑھے تو تھوڑی سختی بھی کرو، ضرورت پڑے تو پٹائی لگاؤ۔ پٹائی لگانے کا یہ مطلب نہیں ہے ہڈی پسلی توڑ دو، چہرے پر نشان ڈال دو۔ پٹائی لگانے کا مقصد یہ کہ بچے کے دل میں ایک رعب ڈال دو کہ بیٹا تمہاری خیر خبر لی جائے گی اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں فجر کی نماز کے لیے یہ ہے معاملہ، ہم اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں فجر کی نماز، ہم بچوں سے کیا پوچھتے ہیں؟ کیا ہمارا خود کا معاملہ فجر کی نماز کے لیے ہے؟ مجھ سے ایک ساتھی کہہ رہے تھے مفتی صاحب دعا کرو 4 وقت کی پڑھ لیتا ہوں، 5 وقت کی بھی توفیق ہو جائے، 4 وقت کی بڑی پابندی سے پڑھتا ہوں، فجر چھوٹ جاتی ہے، دعا کرو کہ میری فجر۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو 4 وقت کی نماز بڑی پابندی سے پڑھتے ہیں، قضا نہیں ہوتی، ان کی جماعت بھی نہیں چھوٹتی، لیکن فجر کی نماز پڑھے ہوئے ان کو 6 مہینے ہو جاتے ہیں، سال بھر ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کی میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں فجر کی نماز چھوٹنے کی وجہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آنکھ نہیں کھلتی،
اور آنکھ نہ کھلنے کی سب سے بڑی وجہ وہ ہے موبائل دیر تک دیکھنا یا ٹی وی دیر تک دیکھنا. اگر ایک آدمی رات 11 بجے سو جائے، 11 بجے 11:30 بہت ہوا 12 بجے سو جائے، تو کوئی جائز وجہ مجھے نظر نہیں آتی کہ انسان کی صبح 5 بجے آنکھ نہ کھلے. وہ ایک دن ہمارے مؤذن صاحب نہیں تھے، انہوں نے مجھ سے کہا جی آپ اذان دے دینا فجر کی. تو میں اذان دینے کے لیے آ رہا تھا، تو ایک ساتھی مل گئے مجھے جو کبھی، میں نام نہیں لوں گا کسی کا غیبت ہوگی، کبھی نماز فجر میں نہیں آتے ہو، ویسے شاید آ جاتے ہوں، فجر میں کبھی نہیں آتے. اس دن فجر میں آ گئے، اذان دینے آ رہا تھا تو وہ بھی ساتھ میں آ رہے تھے. میں نے کہا ماشاءاللہ جلدی اٹھ گئے. کہنے لگے مفتی صاحب رات سویا ہی نہیں. جلدی نہیں اٹھے وہ، رات سوئے نہیں. کہنے لگے مجھے خیال آیا نماز پڑھ کے سو جاؤں. تو ہم نے اویئر کرتے 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 اتنی اویئر کر دی کہ ہم لوگ فجر کے بعد ہی سوتے ہیں. بلکہ اللہ حفاظت فرمائے فجر تک جاگنے والے بھی فجر نہیں پڑھ رہے. سوچنے کا مقام ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نماز کو قائم کرنا ضروری ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو نماز کا حکم دیا تو نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے. ہم دیکھیں ہم جو لوگ یہاں پر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہم لوگ صرف نماز پڑھتے ہیں یا نماز کو قائم بھی کرتے ہیں؟ قائم کرنے کا مطلب سیدھا کھڑا کرنا. درخت دیکھا ہے آپ نے؟ درخت جب وہ سیدھا کھڑا ہوا ہو، گرتا ہے، اس کے گرنے کا ڈر ہے، اس کے سائے میں بیٹھنے والے یا کھڑے ہونے والوں کو لگتا ہے گر جائے گا. جو سیدھا کھڑا ہوا درخت ہوتا ہے اس کے گرنے کا ڈر کسی کو بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہ قائم و دائم ہے. ہم نے اپنی نماز کو سیدھا کھڑا کر رکھا ہے کہ ہم نے اس پر غور و فکر کیا. حکم تو یہ بنی اسرائیل کو ہو رہا ہے یہاں پر، لیکن اس میں ہمیں اپنے آپ کو بھی پرکھنے کی ضرورت ہے کہ نماز کو قائم کرنے میں ہم کتنے کامیاب ہوئے. اور ہم نے کہاں تک اس میں اپنا جو ہے ہمارا اس میں معاملہ ہے نماز کو لے کر کے. اور انشاءاللہ ہم نماز کو قائم کریں گے، ہے نا؟ صرف پڑھیں گے نہیں، پڑھنے کی وہ لوگ بھی اس میں ہیں خاص طور سے. اور میں نے بتایا نا علماء نے قائم نہ کرنے والوں کی بہت ساری کیٹیگریز بیان کی ہیں. ایک کیٹیگری وہ بھی ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن عام طور سے ان کی 1-2 رکعتیں نکل جاتی، بعض مرتبہ پوری جماعت نکل جاتی ہے. یہ بھی اس میں ہے. بعض لوگوں نے فرمایا کہ یہ نماز کو خالی پڑھنے والے، قائم نہ کرنے والے وہ بھی ہیں کہ نماز کا پورا وقت نکل جاتا ہے. اذان ہو گئی، جماعت ہو گئی، اب جیسی مان لیجیے ظہر کی نماز کا وقت ہے تو ظہر کا پورا وقت نکل گیا. اب بھاگتے ہوئے آئے کہ کہیں میری نماز قضا نہ ہو جائے، عصر کا وقت شروع ہونے ہی والا تھا، آگے نماز پڑھ لی. بعض ایسے بھی ہیں جب سورج ڈوبنے والا تھا تب آتے ہیں مکروہ وقت میں عصر پڑھنے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. علماء نے فرمایا کہ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن کے اندر آیت ہے نا کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے انسان کو روک دیتی ہے. آپ معاشرے میں ایسے لوگوں کو دیکھیں گے کہ جو نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن بے حیائی سے نہیں رک رہے، بری باتوں سے نہیں رک رہے، بے حیائی پھیلا رکھی ہے، جھوٹ پھیلا رکھا ہے، دغا بازی کرتے ہیں، معاملات ان کے خراب، معاشرت ان کی خراب. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نماز ویسی نہیں ہے کہ جیسی نماز ان کو برائیوں سے روک دیتی. وہ خانہ پوری کر رہے ہیں فقط، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بڑا نمازی ہوں، حالانکہ وہ نماز ان کی نماز خالی ان کی حاضری لگ رہی ہے، اٹینڈنس لگائی جا رہی ہے ان کی فرشتوں کے ذریعے سے. نماز کی جو روحانیت ہے وہ نہیں پائی جا رہی ہے. تو نماز پڑھنے والوں کو اپنی نمازوں کے تعلق سے اس پہلو کا خاص طور سے خیال رکھنے کی ضرورت ہے. نماز کو پرکھنے کا سب سے بہتر طریقہ ہے کہ نماز ان باتوں سے ہمیں روکتی ہے، کیا وہ باتیں ہماری زندگی سے ختم ہو گئی؟ اگر نہیں ختم ہوئی ہیں تو خدا را اپنی نمازوں کا جائزہ لیجیے اور اپنی نمازوں کو بالکل اس طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کیجیے جس طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا، جیسے صحابہ کرام نماز ادا فرماتے تھے. کریں گے نا اس کام کو سب ساتھ انشاءاللہ، اور دعا بھی کریں گے پروردگار نماز ہمیں ان باتوں سے روک دے جن باتوں سے نماز باقاعدہ روکتی ہے. اور انشاءاللہ عز و جل اپنے گھر والوں کو، ماتحتوں کو، دوستوں کو، پڑوسیوں کو، راستے میں ملنے والے تمام لوگوں کو آتے ہوئے نماز کی تلقین کرتے ہوئے آئیں گے انشاءاللہ. پروردگار ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.